بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کی قبولیت سے متعلق صحابہ اکرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا نہایت خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ بیان فرمایا۔ واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص چوری ڈکیتی اور قتل میں بہت مشہور تھا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کا قتل کر دیا کرتا تھا۔ ہوتے ہوتے اس کے ہاتھوں سے 99 افراد کا قتل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جانا ہے، لہٰذا یہ فکر اس کے دل میں بڑھتی رہی اور لوگوں سے معلومات کرتے ہوئے کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ پھر اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ کسی عالم شخص سے معلوم کیا جائے کہ ایسے شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ پھر لوگوں نے اسے ایک عابد یعنی عبادت گزار شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ اس شخص نے اس عابد شخص کے پاس جا کر مسئلہ معلوم کیا کہ کیا میری دعا قبول ہو سکتی ہے اور کیا اللہ کے ہاں میری مغفرت ہو سکتی ہے، جبکہ میں نے 99 انسانوں کا قتل کیا ہے۔ اب اس عابد شخص کے پاس کیونکہ علم نہیں تھا تو اس شخص نے اپنی عقل سے کار سے آرائی کی کہ جو آدمی 99 انسانوں کا قتل کر سکتا ہے بھلا اس کی مغفرت کہاں سے ہوگی، لہٰذا اس عابد شخص نے اسے کہہ دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ سن کر وہ شخص غصے اور جلال میں آ گیا اور اس نے اس عابد شخص کو بھی قتل کر کے 100 قتل پورے کر دیے۔ اس نے کہا ویسے بھی میری توبہ قبول نہیں ہونی تو لاؤ تمہیں بھی قتل کر کے 100 پورے کر دیتا ہوں، مگر اس کے دل میں یہ تردد باقی رہا کہ میری مغفرت کی کوئی تو شکل ہوگی، اس لیے اس نے لوگوں سے معلومات کا سلسلہ پھر سے جاری کر دیا کہ روح زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے، اس سے جا کر معلوم کروں گا کہ وہی صحیح مسئلہ بتا سکتا ہے۔ آخرکار لوگوں نے اسے بتلایا کہ فلاں جگہ ایک عالم رہتا ہے، اس سے جا کر معلوم کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری مدد کرے۔ چنانچہ اس نے اس عالم صاحب کے پاس جا کر اپنی زندگی کی کارگزاری سنائی اور 100 آدمیوں کو کس طرح سے قتل کیا ہے یہ سارا کارنامہ اس عالم کو سنا کر معلوم کیا کہ اب بتلائیں کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، کیا اللہ کے ہاں میرے جیسے گناہ گار کے لیے بھی مغفرت کا کوئی خانہ موجود ہے۔ اب اس عالم صاحب کے پاس کیونکہ علم تھا تو اس نے بتایا کہ تیرے گناہ معاف کرنے میں اللہ کے ہاں بھلا کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سمندر تجھ جیسے گناہ گاروں کی گناہوں سے بہت بڑا اور وسیع ہے۔ لہٰذا اس عالم صاحب نے اسے مشورہ دیا کہ جس شہر میں تم قیام پذیر ہو وہاں کا ماحول ایسا ہے کہ جو تمہیں بار بار گناہ کی طرف راغب کرتا ہے، لہٰذا تم فلاں جگہ سفر کر کے جاؤ، وہاں کچھ اللہ کے بندے رہتے ہیں، ان کا مشغلہ صرف اللہ کی عبادت ہے، ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور نادم ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انشاءاللہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ اس شخص نے عالم صاحب کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنے شہر کو ترک کرنے کا فیصلہ کیا اور دوسرے مقام کی طرف سفر کرنا شروع کیا۔ جب اس شخص نے آدھا سفر طے کر لیا تو اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب اس کی روح لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہوا۔ آسمانوں سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو حاصل ہے، اس لیے کہ یہ سچے دل سے توبہ کر کے عبادت کے لیے جا رہا تھا، اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو حاصل ہے، اس لیے کہ اس شخص نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا اور اپنی پوری زندگی گناہوں کے کام میں گزار دی۔ اسی دوران آسمان سے آدمی کی شکل میں ایک فرشتہ آیا۔ اس فرشتے نے رحمت اور عذاب کے فرشتے کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ دونوں طرف سے مسافت ناپ کر دیکھو، جہاں سے آ رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے یا جہاں جا رہا ہے وہاں کی مسافت، لہٰذا مقام معصیت اور مقام عبادت میں سے جہاں کی مسافت قریب ہو اس شخص کو وہاں والوں میں شمار کیا جائے گا۔ جب دونوں طرف کی زمین ناپ کر دیکھی گئی تو بدقسمتی سے جہاں جا رہا تھا یعنی مقام عبادت کے مقابلے میں جہاں سے آ رہا تھا یعنی مقام معصیت ایک ہاتھ قریب تھا، لہٰذا جو اصول دونوں فرشتوں میں طے آیا تھا اس کے مطابق عذاب کے فرشتوں کو یہ حق حاصل ہوا اور وہ اس کی روح کو لے جائیں، لیکن قربان جاؤں اللہ کی شان کہ اس کی رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا
کہ وہ اپنے بندے کو عذاب دے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ اپنے طویل اور عرض کو تبدیل کرے، جس کے نتیجے میں زمین مقام عبادت کی طرف سے سکڑ گئی اور وہ شخص مقام عبادت کے قریب ہو گیا، جس کے نتیجے میں اس کی روح کو لے جانے کا حق رحمت کے فرشتوں کا حاصل ہوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں اور وہ مجھے جہاں بھی یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوں۔ فرمایا کہ اگر کسی شخص کا جانور ایک ریگستان میں گم ہو جائے اور پھر اچانک اسے واپس مل جائے تو جتنی خوشی اس شخص کو اپنے جانور کو واپس ملنے پر ہوتی ہے، اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو تب ہوتی ہے جب اس کا کوئی گناہ گار بندہ اس کے حضور توبہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص ایک بالش میرے قریب آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب جاتا ہوں، جو شخص میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری توبہ کے انتظار میں بیٹھا ہے، یہ ہم ہی ہیں جو اس سے دور بھاگتے جا رہے ہیں، ورنہ اس کی رحمت تو ہم گناہ گار کے انتظار میں بیٹھی ہے کہ کب میرا گناہ گار بندہ سچے دل سے میرے حضور توبہ کرے اور میں اسے معاف کر دوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جب بھی سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہ واقعہ خصوصاً ان حضرات کے لیے حوصلہ افزائی اور معاونت کا سبب بنے گا جو بڑے بڑے گناہ کر کے اب مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ شیطان انہیں اپنے جال میں پھنسا کر مایوس کر دیتا ہے۔ اس لیے گناہ گاروں کو شیطان کی باتوں میں آ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے اچھی امید رکھ کر سچی توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو اسلامی معلومات اور واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں۔